السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان کمل قدیر۔ آج ہم بات کریں گے گزشتہ کچھ عرصہ پہلے پیدا ہونے والے آزاد کشمیر میں عدلیہ کے بحران پر۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار طاہر احمد فاروقی صاحب۔ طاہر احمد فاروقی صاحب کی آزاد کشمیر کے عدالتی نظام اور دیگر امور پر گہری نظر ہے۔ سب سے پہلے تو طاہر احمد فاروقی صاحب، آپ کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی طاہر احمد فاروقی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جیسے تقریباً گزشتہ ایک سال سے آزاد کشمیر میں جو عدلیہ کا بحران جاری تھا، اس بحران کے خاتمے کے لیے شروعات کے متعلق کچھ روشنی ڈالیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر الحمدللہ، آزاد کشمیر میں گزشتہ ایک طویل عرصے سے عدلیہ کا بحران چلا آ رہا تھا، اور اس بحران کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کا جو پروسیجر ہے، اس پروسیجر میں شامل اتھارٹیز کی طرف سے اس پروسیجر کو اس کے روح کے مطابق اختیار نہیں کیا جاتا تھا، جس کے باعث ہماری آزاد کشمیر کی عدلیہ اپنے فیصلے کرنے پہ مجبور ہوئی اور بہت سے قابل ججز سے عدلیہ کو محروم ہونا پڑا۔ اب گزشتہ عرصے میں جب وکلا صاحبان نے بھی تحریک کا آغاز کیا اور تمام منسلکہ حلقوں نے اس حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا، تو کوششیں شروع کی گئیں اور اس کا آغاز سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر سے ہوا، جہاں قائم مقام چیف جسٹس راجہ سعید اکرم صاحب کو پروسیجر کے مطابق چیئرمین کشمیر کونسل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے مستقل چیف جسٹس تعینات کرنے کی منظوری دی، اور ہم نے دیکھا کہ اس منظوری پہ پروسیجر کے مطابق مکمل عمل درآمد کیا گیا، کوئی تاخیر نہیں ہوئی، اور چیف صاحب نے اپنا حلف اٹھا کے اپنی ذمہ داریوں کا آغاز کر دیا، اور نہ صرف آغاز کیا بلکہ عدالتی بحران کے حوالے سے انہوں نے فوری اپنی کاوشوں کو تیز کیا، جس کے نتیجے میں آج سپریم کورٹ میں جو باقی 2 ججز کی سیٹیں خالی تھیں، آپ نے دیکھا کہ ان سیٹوں پر بھی ریاست جموں کشمیر کے بہت بڑے نام آئین اور قانون کے حوالے سے رضا علی خان صاحب اور خواجہ نسیم صاحب، انہوں نے بطور جسٹس سپریم کورٹ حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے ان سے حلف لیا، اور اس تقریب کے جو نمایاں بات تھی وہ یہ بات تھی کہ ہر شخص یہ کہہ رہا تھا، وکلا میں سے اور دیگر کمیونٹی کے لوگوں میں سے بھی، کہ آزاد کشمیر میں یہ بہت اچھا شگون ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ دونوں ججز صاحبان آئین پہ قانون پہ دسترس رکھتے ہیں، وکلا کی پہچان ہے، اور اس سے سپریم کورٹ کا جو وقار ہے وہ بلند ہوگا۔ اب چونکہ آج یہ سپریم کورٹ کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، سپریم کورٹ مکمل ہو گئی ہے، تو اب طریقہ کار یہ ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس ہائی کورٹ، وہ ہائی کورٹ کی باقی خالی سیٹوں پر ججز کی تعیناتی کے لیے ناموں کی سمری پروسیجر کے مطابق چیئرمین کشمیر کونسل کو بھیجیں گے۔ اس سلسلے میں آج آپ نے دیکھا کہ چیئرمین کشمیر کونسل کی سے ہے جسٹس صداق حسین راجہ صاحب، مستقل چیف جسٹس ہائی کورٹ کا اٹھا چکے ہیں، صدر نے ان سے حلف لیا، اور اس طرح یہ جو ججز کی تعیناتی میں بہت بڑی رکاوٹ تھی، اور رکاوٹ یہ تھی دونوں چیف جسٹس صاحبان مستقل نہیں تھے، مستقل ہو کر ہی وہ خالی سیٹوں پہ ججز کے لیے آپس میں مشاورت کر کے ان کے ناموں کو تجویز کر سکتے تھے۔ تو انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے دیکھا، صداقت حسین راجہ صاحب حلف اٹھا چکے ہیں، اور اس کے بعد ان دونوں چیف جسٹس صاحبان کی آپس میں بیٹھک ہوگی، اس میں مشاورت ہوگی پروسیجر کے مطابق۔ اب ہائی کورٹ کے جو باقی 8 ججز کی تعیناتی عمل میں آنی ہے، اس کی سمریاں آپ دیکھیں گے کہ حرکت میں آ جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، وکلاء کا مطالبہ تھا کہ ججز کو میرٹ پر لگایا جائے، موجودہ تعیناتیاں معیار پر پورا اترتی ہیں، اس کے بارے میں ذرا ناظرین کو بتا دیں۔ جی یہ صرف وکلا کا نہیں، پورے آزاد کشمیر کے عوام کا یہ خواہش تھی
کہ گزشتہ عدلیہ بحران کے حوالے سے جو خود وکلا کو، خود عدلیہ کو اور بالخصوص عوام کو جو مسائل اور مشکلات پیدا ہو گئی تھی، اس کے تدارک کے لیے یہ خواہش کی جا رہی تھی کہ ججز کا میرٹ پہ تقرر کیا جائے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آج دونوں سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان اور پھر چیف جسٹس ہائی کورٹ کی تقریبی حلف وفاداری میں تمام سینئر وکلا، بیوروکریسی، دیگر حکام اس بات پہ بہت خوش نظر آ رہے تھے کہ یہ جتنی بھی تقرریاں ہوئی ہیں یہ واقعتاً کہا جا سکتا ہے پورے اطمینان کے ساتھ کہ میرٹ پہ ہوئی ہیں، اور چیف جسٹس ہائی کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور جسٹس رضا علی خان، جسٹس نسیم صاحب یہ آئین اور قانون پہ دسترس رکھتے ہیں، ان کی بہت اچھی ساکھ ہے، اور قانون کے حوالے سے کوئی ان سے تصور نہیں کر سکتا کہ یہ اس حوالے سے کوئی ذرا بھر بھی سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ جی طاہر احمد فاروقی صاحب، جیسے کہ وکلاء کا یہ مطالبہ ہے کہ ججز کو میرٹ کی بنیاد پر تعینات کیا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ تعیناتیاں ہوئی ہیں یہ اپنے معیار پر پورا اترتی ہیں؟ جی یہ صرف وکلاء کا نہیں، پورے آزاد کشمیر کے عوام کا یہ خواہش تھی کہ گزشتہ عدلیہ بحران کے حوالے سے جو خود وکلاء کو، خود عدلیہ کو اور بالخصوص عوام کو جو مسائل اور مشکلات پیدا ہو گئی تھی، اس کے تدارک کے لیے یہ خواہش کی جا رہی تھی کہ ججز کا میرٹ پہ تقرر کیا جائے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آج دونوں سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان اور پھر چیف جسٹس ہائی کورٹ کی تقریبی حلف وفاداری میں تمام سینئر وکلا، بیوروکریسی، دیگر حکام اس بات پہ بہت خوش نظر آ رہے تھے کہ یہ جتنی بھی تقرریاں ہوئی ہیں یہ واقعتاً کہا جا سکتا ہے پورے اطمینان کے ساتھ کہ میرٹ پہ ہوئی ہیں، اور چیف جسٹس ہائی کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور جسٹس رضا علی خان، جسٹس نسیم صاحب یہ آئین اور قانون پہ دسترس رکھتے ہیں، ان کی بہت اچھی ساکھ ہے، اور قانون کے حوالے سے کوئی ان سے تصور نہیں کر سکتا کہ یہ اس حوالے سے کوئی ذرا بھر بھی سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ میں دیگر ججز کی جو تعیناتیاں ہیں وہ جلد از جلد ممکن ہیں؟ جی اس کا چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب نے بھی ریاست کے صدر صاحب کے ساتھ ملاقات میں اس بارے میں انہوں نے پہلے دن اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ ہم میرٹ پہ عدلیہ کے جو بحران ہے اس کو ختم کر کے دم لیں گے، اس پہ انہوں نے عمل درآمد بھی کیا۔ اب چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ عدلیہ کی جو ہائی کورٹ کی جو خالی سیٹیں ہیں ججز صاحبان کی، اس پہ آپ دیکھیں گے کہ ان 2-4 دنوں میں ان کی بیٹھک ہوگی۔ پروسیجر کے مطابق یہ ججز تعیناتی کے لیے ناموں کے پینل تیار کریں گے، اور پھر وہ ایوان صدر کو ارسال کی جائیں گی سمریاں، جہاں سے چیئرمین کشمیر کونسل پرائم منسٹر پاکستان کو ارسال کی جائیں گی، اور پرائم منسٹر پاکستان بھی اس حوالے سے بڑی داد تحسین کے حقدار ہیں کہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں عدلیہ کے حوالے سے جو شکایات تھی میرٹ کے حوالے سے کہ ججز کی تعیناتی میں میرٹ میں اور پروسیجر کے حوالے سے تھوڑے بہت مسائل رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے، اور ان کے ہاتھوں سے جو منظوریاں ہوئی ہیں وہ کلیتاً میرٹ پہ ہوئی ہیں، اور آئندہ ہفتے تک آپ دیکھیں گے کہ باقی ججز صاحبان کی تعیناتی بھی عمل آ جائے گی، تعیناتی عمل میں آ جائے گی، اور اس طرح یہ عدلیہ کا بحران انشاءاللہ مکمل ختم ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ طاہر احمد فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ عدلیہ کے بحران کی کمی اور مستقبل میں دیگر ججز کی تعیناتیوں کے اوپر ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آج کا ہمارا ساتھ یہیں تک کا تھا، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے کمل قدیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔